الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 13 مدنی قاعدے کی یعنی تشدید کا بیان۔ تختی تھوڑی سی بڑی ہے اس لیے ہم اس کے دو پارٹ کر پڑھیں گے۔ آج ہم پارٹ 1 پڑھیں گے، کل انشاءاللہ پارٹ 2 پڑھیں گے۔ آئیے ہم پہلے اس کے قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ قواعد نمبر 1، 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ قواعد نمبر 2، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ یہ آگے سمجھاؤں گا آپ کو میں کیسے پڑھیں گے۔ پھر ہم قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ قواعد نمبر 3، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کا معنی ناک میں آواز لے جانا اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ قواعد نمبر 4، جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ قواعد نمبر 5، پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ نہیں، ہمیشہ نہیں، مطلب ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے عبدتم کو عبدتم پڑھیں گے، عبدتم یعنی دال کو نہیں پڑھیں گے، ساکن کر کے عبدتم پڑھیں گے۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ملتی جلتی آواز میں واضح فرق کر پڑھیں۔ جیسے تا طا ات او طا، ایسے پر بریک اور تا طا ز ذ بریک اور پر موٹے کا فرق کر پڑھنا ہے آپ نے۔ تو آئیے ہم پہلے تختی پڑھ لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم تختی پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ہم رواں پڑھیں گے۔ پڑھیے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا ات، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا ات، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا ات، ات ات ات، حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا اط، حمزہ طا زیر اط، طا زبر طا اط، حمزہ طا پیش اط، طا زبر طا اط، اط اط اط۔ ادھر قلقلہ مشدد ہو رہا ہے تو اسے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا۔ آگے ہم رواں پڑھتے ہیں۔ عز عز عز، اذ اذ اذ، اللہ اللہ اللہ، اض اض اض، اس اس اس، اس اس اس، اص اص اص۔ سین اور سواد میں فرق کر کے پڑھنا ہے۔ سا میں سیٹی کی آواز نہ نکلے، سین میں سیٹی کی آواز نکلے، سواد میں بھی تھوڑی نکلے گی، اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اک اک اک، اق اق اق، اہ اہ اہ۔ تو آئیے ہم جماؤں قلقلہ جماؤں والے کے ایک اور جوڑ کر کے پڑھا دیتا ہوں کم۔ پڑھیے، حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا اق، حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا اق، حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا اق، اق 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 اق، اح اح اح، اع اع اع، اد اد اد، اخ اخ اخ، اب اب اب، ام ام ام۔ جیسے میں نے آپ کو فرمایا نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اس غنہ کی مقدار 1 الف کا برابر ہے۔ آپ نے قواعد پڑھیں تو ادھر میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، اس لیے غنہ 1 الف کی مقدار۔ ام ام ام، او او او، اف اف اف، ال ال ال، ان
إن أن الر إر أر أج إج أج الش إش أش أي إي أي ربي ربي ربه إن إنا إني منا مني ثم ولما حبب أحب والتين بالتقوى الثاقب سجاجا في الحج شح مسخرات صدق تصدى الدرجات من الدمع والذاكرين الرحمن نزل فسنيسره والشمس نقص والصالحين فضلا والضحى والطور والطير الطلاق والظاهر للظالمين سعرت يوفى حقت حق ركبك والذين مما أمة فأمه مسمى جنات والناشطات والنجم كورت مطهرة سيرت يذكر ليدبروا ذريته مزمل مدثر على النبي يسمعون عليون يزكى من الطيبات إن الظن مد الظل شر النفاثات يحب التوابين رب السماوات أحط بسط نخلقكم قد تبين عبدتم إذ ظلموا قد دخلوا إذ ذهب. یہ جو ہم آپ کو یہ دال ہے نا، دال یہ جوڑ میں پڑھا جائے گا، رواں میں نہیں پڑھا جائے گا. جوڑ اس کی طرح کریں گے، قاف دال تا زبر قط قط تا زبر تا قط، یعنی دال نہیں پڑھیں گے رواں میں، جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے. اس طرح اس کے بھی عبدتم عبدتم نہیں پڑھنا عبدتم. اس طرح اس کے الظلم وا پڑھیں گے، دال نہیں پڑھیں گے. اس طرح قد دخل قد دخلوا اسے نہیں پڑھیں گے، اس کے ایک ہی دال پڑھیں گے. یہ والا رواں میں دونوں پڑھیں گے، سوری جوڑ میں دونوں پڑھیں گے اور رواں میں ایک ہی پڑھیں گے. قد دخلوا اذ ذهب. اس طرح اس کے بھی. تو اس طرح ہماری تختی نمبر 13 مکمل ہوئی. ویڈیو کے شروع میں میں نے بولا تھا کہ پارٹ 2 کر کے پڑھیں گے تختی نمبر 13 کے، لیکن جب میں پڑھنے لگا میں نے کہا ایک ہی ساتھ پڑھ لیتے ہیں تختی 13 پوری. تو اس طرح ہماری تختی نمبر 13 مکمل ہوئی. تو انشاءاللہ ہم کل تختی نمبر 14 پڑھیں گے. اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.